آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ سنیچر 28 فروری کی صبح اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے میں ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنائی، ان کے متعدد اہل خانہ اور بہت سے سینئر رفقا بشمول فوج اور پاسداران انقلاب کے عہدیدار جاں بحق ہو گئے۔ یہ بات سن رہے ہیں پچھلے 3 دن سے۔ گزشتہ برس جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے برعکس اس بار ایران پہلے سے تیار تھا، چنانچہ ترنت جوابی کارروائی شروع ہو گئی اور اس کے ڈرونز خلیجی ریاستوں سمیت مشرق وسطیٰ کے امریکی اڈوں اور اسرائیل تک پہنچنے لگے۔ مناب قصبہ ہے وسطی ایران میں، وہاں شجر طیبہ گرلز اسکول پہ اسرائیلی فضائیہ کا حملہ ہوا۔ اس میں 165 سے 180 تک کے درمیان ہلاکتیں بتائی جاتی ہیں۔ صحیح فگر ہم اس لیے نہیں دے پا رہے کہ ایران میں اس وقت انٹرنیٹ کا نظام جو ہے وہ تقریباً بند ہے۔ بہرحال اب تک ملک بھر میں 600 کے لگ بھگ تصدیق شدہ اموات ہوئی ہیں۔ کل سے اسرائیل نے تہران کے قلب میں رہائشی اور جو مالیاتی مراکز ہیں ان پہ کارپیٹ بامبنگ شروع کر رکھی ہے۔ آج مشہور فردوسی اسکوائر پہ بمباری ہوئی جو کہ خالصتاً سویلین سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ ذرا آپ بھی جھلکیاں دیکھیں۔ یہ بالکل اس طرح کے مناظر ہیں جو ہم نے غزہ میں پہلے سال میں دیکھے۔ ہاں اچھا، یہ جو ہیں یہاں 20 شہریوں کی ہلاکت کی خبر ہم تک آ رہی ہے۔ ابھی ظاہر ہے صحیح فگر امپاسبل ہے وہاں سے آنا، اور یہ وہی شہری ہیں جن سے اسرائیل اور امریکہ نے موجودہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے، اور اوپر سے انہی شہریوں کو وہ مار بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بطور خاص پچھلے روز ایک گرلز اسکول پر بھی حملہ ہوا تھا، ہاں، جس میں میرا خیال ہے کہ 150 سے زائد بچیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ رضا پہلوی نے مذمت کی ہے ان حملوں کی، نہیں بلکہ وہ جو 3 امریکن فوجیوں کی جو موت، وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ یہ جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان کو بطور خاص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پولیس اسٹیشنز، گورنمنٹ آفیسز، بیچ جو ملیشیا ہے، والنٹیئر ملیشیا ہے، ان کے تمام ریاستی دفاتر کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایران اور عراق کے بارڈر کی سرحد پر جو بارڈر پوسٹ ہیں، سیکیورٹی پوسٹ ہیں، ان کو بھی ایک ایک کر کے اڑایا جا رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا کیا مقصد ہے کہ اگر وہاں پر کیوس ہو تو کیوس کنٹرول نہ ہو پائے۔ بارڈر پر حملے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے پھر انفلٹریشن جب ہو اس کی راہ ہموار ہو۔ یہ ہے اس کے علاوہ بطور خاص ہاسپٹلز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب تک تہران کا جو گاندھی ہاسپٹل ہے اس سمیت ملک بھر میں 9 اسپتالوں پہ اٹیک ہوا ہے، جبکہ اسرائیل پہ ایرانی جوابی حملوں میں اب تک 10 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ کویت نے آج امریکی فضائیہ کے 3 F-15 طیارے غلطی سے فرینڈلی فائر اسے کہتے ہیں، فرینڈلی فائر میں مار گرائے۔ ان طیاروں کے جو 6 کے 6 پائلٹ تھے وہ زندہ بچ گئے۔ قطر نے 2 ایرانی طیارے اب سے کچھ دیر پہلے مار گرانے کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ نے پچھلے 3 روز سے جاری لڑائی میں اب تک اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ سعودی ارامکو راس تنورہ آئل ریفائنری جو ایسٹ کوسٹ پہ ہے سعودی عرب کے، وہاں ڈرون حملے کے بعد عارضی طور پہ وہاں سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ قطر نے حملوں کے بعد LNG کی ایکسپورٹ روک دی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ LNG کا۔ اس کی وجہ سے یورپ میں گیس کی قیمت میں فوری طور پہ 50% اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہفتے میں نتائج حاصل ہو جائیں گے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈان کین کا کہنا ہے کہ یہ ایک دن میں ختم ہونے والا آپریشن نہیں ہے۔ امریکہ کو جانی نقصان کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ مزید امریکی دستے خطے میں بھیجے جا رہے ہیں، جبکہ جو محکمہ دفاع پینٹاگون ہے اس نے کانگریس کو بتایا ہے کہ ایران کے پاس امریکہ پر براہ راست حملہ کرنے کی کوئی اہلیت نہیں ہے۔ ادھر لبنانی حزب اللہ ملیشیا کی جانب سے اسرائیل پہ کچھ راکٹ فائر کیے گئے، اس کے جواب میں جنوبی بیروت پہ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی، اور اس وقت بھی جنوبی بیروت کا علاقہ جو ہے داہیہ
اس پہ کارپیٹ بامبنگ جاری ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 18 قصبات خالی کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ لبنانی وزیر اعظم نے حزب اللہ ملٹری ونگ کو بین کر دیا ہے۔ اسرائیل نے شیورون جو کمپنی ہے، امریکی کمپنی، اس کو لیوتھون گیس فیلڈ بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اس گیس فیلڈ سے مصر اور اردن کو گیس فراہم کی جاتی ہے۔ یہ میں نے تھوڑی بہت اکٹھے کی ہیں۔ شاہ زیب صاحب جناب، جس طرح آپ نے کہا کہ بڑا سوال یہ ہے جو کافی لوگ خطے میں پوچھ بھی رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ یار یہ معاملہ کب تک چلے گا، کیونکہ پورا نظام درہم برہم ہوا ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا ہمارے بھی لائف ٹائم میں کہ اتنے سارے ملک ہمارے پڑوس میں میزائلوں سے بچ رہے ہوں یا انہیں گرانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اگر آپ پاکستان افغانستان والا جو معاملہ ہے وہ بھی اس میں جوڑ دیں تو کوئی اس وقت سمجھیں کہ 10-11 ملک جو ہیں وہ اس وقت ایک طرح سے حالت جنگ میں ہیں، جہاں پہ فلائٹس کینسل ہیں، آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں، امریکہ اور ایران کی دھمکیاں روز چل رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے سنا ٹرمپ صاحب نے ان سے جب پوچھا گیا بھائی کب تک چلے گا یہ، تو انہوں نے کہا کہ 4 ہفتے تو میں مان کے چل رہا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ جو بیانات دے چکے ہیں، کہیں پہ انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے ہوگا، کہیں پہ انہوں نے کہا کہ جلد ہو جائے گا، اور اب ہمیں ایک انڈیکیشن مل رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ لمبے چل سکتے ہیں۔ ادھر سے ایران سے بھی اب جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، علی لاری جانی صاحب کا ایک بیان میں نے دیکھا جو کہ سیکٹری ہیں سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ایران کے، انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ان کا جتنا نقصان ہو چکا ہے ابھی تک، سپریم لیڈر کو اسیسنیٹ کیا امریکہ اسرائیل نے، اور ابھی ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے کوئی 49 ان کی سینٹرل لیڈرشپ کو اور بھی ہم نے جو سینٹرل فگرز تھے وہ ان کو ہم نے اڑا دیا ہے۔ تو اس کے بعد اتنا آسان نہیں ہے۔ جو ایران کی پہلے کوشش تھی یا ڈسپریشن تھی کہ ہم کوئی ڈیل کر لیں، جس کے لیے وہ رپورٹڈلی تیار بھی تھا، اب نقصان اتنا ہو گیا ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ ایک واقعی میں ایک لمبے سلسلے کے لیے تیار ہیں۔ تو دونوں یہ جو فریقین ہیں ان کے تو یہ انٹینشنز جو ہیں ان کے بیانات سے کچھ کلیئر ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ آپ نے کہا کہ جو گلف کنٹریز پہ ایران نے جو حملے کیے ہیں وہاں سے بھی ہمیں ایک امپیشنس اب نظر آ رہی ہے۔ آئل فیسلٹیز پہ جو حملے ہوئے ہیں، یا آج ابھی جو رپورٹ آ رہی ہے کہ آبنہ ہرمز میں ایک آئل ٹینکر میں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ایرانیئنس نے حملہ کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک سینس پریویل کر رہا ہے عرب خلیجی ممالک میں کہ ہم ایک حد تک برداشت کریں گے یہ حملے، ورنہ پھر ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں ہمیں بھی شاید جواب دینا پڑے۔ اگر صورتحال اس طرف جاتی ہے تو یہ اور کمپلیکیٹ ہو جائے گی۔ وائڈر ریجن سے باہر اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی کنسرن جو ہے ظاہر ہے وہ آئل کے حوالے سے ہے، اور ہم نے دیکھا ہے آج کہ جو آئل کی قیمت ہے برنٹ کروڈ آئل کی، وہ 10% اوپر چلی گئی، کوئی $80 پر بیرل پہ وہ آ گئی، جبکہ گیس کی قیمت جیسے آپ نے بتایا نیچرل گیس کی، اس میں 25% اضافہ آلریڈی دیکھا گیا ہے۔ ابھی یہ ابتدائی دن ہے، ابھی 3-4 دن ہوئے ہیں کہ آلریڈی یہ امپیکٹ آ رہا ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ اگر آئل کی قیمت جو ہے وہ $100 پر بیرل تک گئی تو ہمارے جیسے ملکوں کے لیے، بہت سارے ملکوں کے لیے ان کے بجٹ میں بلینز کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اوپیک ممالک جو ہیں انہوں نے یہ ایشورنس دی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اپنی جو پروڈکشن ہے یعنی سپلائی جو ہے وہ 2 لاکھ پر بیرل کے حساب سے ہم بڑھانے جا رہے ہیں، تاکہ یہ جو سپلائی ڈیمانڈ کا جو معاملہ آتا ہے، پرائسز بڑھتی ہیں، اس کو ہم کچھ قابو میں کر لیں۔ لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ریجن میں، سعودی عرب اور قطر اور دیگر ممالک کے، وہ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کر پائیں گے، تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا، ویسے بھی باقی دنیا میں بھی کافی گراوٹ ہوئی، ہمارے یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ کراچی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کافی سگنیفیکنٹلی آج ڈاؤن ہوا۔ یہ سب ریپرزینٹ کرتا ہے اس نروسنس کو، اس انگزائٹی کو، جو ہر شخص جو چاہے کاروباری ہے یا نہیں بھی ہے وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ اگر آپ ایویشن کی بات کریں تو ہم نے جو رپورٹس یہاں سے آ رہی ہیں ریجن سے، کوئی 4000 فلائٹس کینسل ہوئی ہیں۔ یہ ایک ریجنل ہب ہے، قطر ہے، ابو دھابی ہے، دبئی ہے، اور ٹھیک ہے 2-4 دن، ہفتہ میں بھی 10 دن تک تو شاید یہ اس کو سنبھال پائیں، لیکن اس سے زیادہ جاتا ہے تو ایویشن انڈسٹری کا بھی ایک بہت سیریس گڑبڑ گھوٹالا ہوگا۔ آج یہ رپورٹس آئیں کہ اتحاد ایئر ویز نے ابو دھابی سے آج شام گئے کچھ فلائٹ چلائی ہیں،
برطانیہ ایک فلائٹ گئی ہے، اس کے علاوہ کراچی، دہلی، قاہرہ، پیرس، ماسکو، چند فلائٹیں انہوں نے چلائیں. آئی تھنک جو بیک لاگ ہے، جو ڈیسپریٹ لوگ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. اور ادھر سے دبئی نے بھی، ایمریٹس نے بھی اس طرح سے کچھ فلائٹیں چلائی ہیں. لیکن جب تک یہ میزائل وغیرہ چل رہے ہیں، یہ آپریشن اس طرح سے بحال ہوتا نظر نہیں آتا. قطر نے کہا کہ جی ہماری تو ایئرپورٹ ابھی تک بند ہے، اس کو ابھی ہم نہیں چلائیں گے. تو ریجن میں ہمارے یہاں بھی ظاہر ہے کہ کنسرن یہ ہے کہ یہ کتنے دن اور چلے گا. اچھا، یہ ایران کے پاس جو پتے ہیں، آپ نے ابھی کہا کہ یہ جی 2 لاکھ بیرل اضافہ کر رہے ہیں، تو ایران کے پاس جو پتے ہیں وہ اب تھوڑے سے مزے سے کھیلنا سیکھ رہے ہیں. اب ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے ہرمز جو ہے اس پہ یوں آڑے ترچھے آپ جہاز کھڑے کر کے اسے بند کریں، ایسا نہیں ہے. وہ جو حوثیوں نے کیا ہے باب المندب کے ساتھ کہ 2-4 ٹینکر، ابھی انہوں نے 3 ٹینکرز جو ہیں ان پہ اٹیک کیا ہے، 2-4 ٹینکرز پہ اگر حملہ کر دیا جائے تو آٹومیٹکلی انشورنس بڑھ جائے گی اور ٹریفک رک جائے گی، تیل کی قیمت بڑھ جائے گی. تو یہ تو اس طرح سے آرام سے بند ہو سکتا ہے، لیکن ابھی وہ اس طرف نہیں جا رہے. بالکل. اچھا شاہ زیب، میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا، اگر آپ کے پاس وہ نوٹس ہیں، اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اسٹریٹ آف ہارموز کے بارے میں بتا سکیں کہ اس کی بندش سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا، if you have that. لیکن دیکھیں، ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے کہ 20% جو ترسیل ہے تیل کی وہ یہاں سے ہوتی ہے دنیا کو، اور جو سب سے زیادہ جو لوگ، جو کنٹریز متاثر ہوں گے اس میں چین ہوگا، بھارت ہوگا، ہم پہ بھی فرق پڑے گا. جاپان بھی فرق پڑے گا. ہاں، چین اور بھارت جو ہے وہ میجر آئل امپورٹرز ہیں، ہم سے تو بہت بڑی معیشتیں ہیں، اور ان کا جو کیلکولس ہے اس پہ بہت سیریس اس کا امپیکٹ آئے گا. ہمارے یہاں میں نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا دی ہے آئل کی صورتحال کو مانیٹر کرنے کی، اور آج جو ان کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ہمارے اسٹاکس ٹھیک ہیں، 30 دن ہے، لمبا چلتا ہے تو یو اے ای میں ہمیں فجیرہ سے آتا ہے، وہ اس وقت افیکٹڈ نہیں ہے. سعودی عرب جو ہے وہ ریڈ سی کے ذریعے ہمیں دیتا رہے گا. بظاہر انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ امپیکٹ آئے گا بھی تو گھوم پھر کے وہ آپ پہ اور ہم پہ ہی آئے گا، ہمارے دام لیں گے اور پے کریں گے. ایسا ہی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یو اے ای سے، مختلف ممالک سے. اچھا، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا نارمل فلائٹ کی ویٹ کر رہے ہیں. ابھی میں پڑھا تھا 2 آرٹیکل کہ جن لوگوں کے پاس جو ڈیسپریٹ بھی ہیں، پینکڈ بھی ہیں اور پیسے بھی جن کے پاس ہیں، وہ باقاعدہ ایس یو ویز، سیکیورٹی کمپنیز کے ساتھ ایس یو ویز سے دبئی اور ابو دھابی سے ڈرائیو کر رہے ہیں ریاض، اور وہاں سے پرائیویٹ جیٹس پکڑ رہے ہیں، اور ایک سیٹ اس وقت 30,000 پاؤنڈ کی بک رہی ہے. 30,000 پاؤنڈ کی. اچھا، بنیادی سوال ظاہر ہے یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گی. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں بیانات پر اتنا شاید ایمفسس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ملٹری کیپیبلٹیز کیا ہیں ایران کی اور امریکہ کی، یہ کب تک یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہمیں کیا بتاتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جنگ کب تک چل سکتی ہے. آپ نے ٹرمپ کے بیانات بھی سن لیے ہیں، آپ نے ایرانی حکومت کے بیانات بھی سن لیے ہیں، لیکن اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ فیکٹس آن دا گراؤنڈ کیا ہیں اور ایران کی ممکنہ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ آخر کار ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ برابروں کی لڑائی نہیں ہے. ایک جانب ایک ایسا ملک ہے جو پچھلے 5 دہائیوں سے سینکشنز کے شکنجے میں ہے، اینڈ آن دی ادر سائڈ یو ہیو دا ورلڈز بگیسٹ ملٹری پاور. اچھا، بگیسٹ ملٹری پاور ہوگی، لیکن ان کے میڈیا کو سلام ہے کیونکہ ابھی بھی وہ ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو کسی صحافی کو شاید نہیں پوچھنے چاہیے. میں آپ کو ایک ڈیمونسٹریشن دینا چاہ رہا ہوں اور پھر آگے بات کرتے ہیں. Sir, if that's a red line for you, why is attacking U.S. military bases abroad justified? Because they are attacking us. They are U.S. military, installations, facilities, bases who are attacking us. We are under attack. Why don't you, recognize this fact? We are under the attack by U.S. by U.S. forces in the region. So we have every right to defend ourselves. And how to defend ourselves? We attacked, the U.S. bases. This is obvious. This is a very simple fact. And I hope that, and I'm sure that people would understand that. آخر آپ امریکن فوجی اڈوں پر کیوں حملے کر رہے ہیں؟ امریکن فوج نے آپ کو کبھی کچھ کیا ہے کیا؟ یہ سوال ہے، آپ دیکھ لیں. اچھا، ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے 3 پوائنٹس میں.
ایک کہ امریکن اور اسرائیلی حملوں کو ابزارب کیا جائے, سروائیو کیا جائے, دوسرا کہ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کیا جائے, اور تیسرا اور یہ اہم ہے کہ جنگ کو ایکسپینڈ کیا جائے. ایکسپینڈ کرنے سے کیا ہو رہا ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قطر میں بم گر رہے ہیں, میسائل گر رہے ہیں, UAE میں گر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پریشر پڑے ان ممالک پر, پھر وہ جا کر امریکہ پر پریشر ڈالیں. بلومبرگ میں ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ UAE اور قطر ابھی امریکہ سے یہی بات کر رہے ہیں کہ سر ہم زیادہ دیر تک یہ نہیں سنبھال سکیں گے. یہ بات درست ہے, کیونکہ اگر آپ یہ چارٹ دیکھیں, پہلے 48 گھنٹوں میں یہ 1200 سے زائد پروجیکٹائلز فائر کیے ہیں 5 خلیجی ممالک پر. اس میں بحرین, اردن, کویت, قطر اور UAE ہے. UAE اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ بمباری UAE پہ کی گئی ہے. وائٹ میں میسائلز ہیں, یلو میں ڈرونز ہیں. دس از اونلی فار دا UAE. مطلب کہ جو پچھلی 2 دہائیاں UAE نے گزاری تھی اپنے انٹرسیپٹرز کا سٹاک بنانے کے لیے, وہ تقریباً 48 گھنٹوں میں آدھے سے زیادہ ڈپلیٹ ہو گیا ہے. ایران نے کیا کیا ہے کہ ایران نے اپنی پوری ڈیفنس اور اپنی پوری فوج کو ڈی سینٹرلائز کر دیا. اس کو کہتے ہیں موزیک ڈیفنس, بکھیر دیا ہے. کہ اب اگر آپ ایک لوکل کمانڈر ہیں, آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کو اپروول نہیں چاہیے تہران یا اعلیٰ قیادت سے, آپ اپنے ٹارگٹ سلیکشنز کر سکتے ہیں. دس از تاکہ فوج آپ کی ریزیلینٹ رہے اور وہ لڑتی رہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اب ٹارگٹ سلیکشن انڈیویجول کمانڈرز اور فورسز پر ہی ہے, تو یہ چیز سینٹرلی کنٹرول نہیں ہو رہی. اچھا, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کئی ہتھیار استعمال کر رہا ہے ان ممالک اور اسرائیل کو ٹارگٹ کرتے ہوئے. یہاں پر اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, 3 نقطوں میں ہے. ایک ہے بلائنڈ, دوسرا ہے ڈپلیٹ, تیسرا ہے اوور ویلم. اس کا مطلب کیا ہے؟ بلائنڈ میں اگر وہ ہم چارٹ ہے ہمارے پاس, اگر وہ ہم دکھا سکیں, بلائنڈ کرنے میں سب سے پہلے تو آپ اپنا پرانا اور سستا مال بھیجتے ہیں, ڈرونز, پرانے میسائلز وغیرہ, تاکہ جو ریڈار سسٹمز ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں, وہ اوور ویلم ہو جائیں, اور آپ پھر ریڈار سسٹمز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ ہے پہلا مرحلہ. ہم نے جو 12 دن میں جو جنگ دیکھی تھی پچھلے سال ایران اور اسرائیل میں, ہم نے یہی دیکھا تھا, بٹ آن اے اسمالر اسکیل. حزب اللہ کا بھی کم و پیش یہی اسٹریٹجی تھی وین اٹیکنگ آئرن ڈوم. دوسرا, پھر آپ کرتے ہیں ڈپلیٹ. آپ اس وقت اس سٹیج میں بھی آپ ابھی اپنا سستا مال بھیج رہے ہیں, آپ اپنے ٹاپ آف دا لائن میسائلز کو نہیں استعمال کر رہے. مقصد ہوتا ہے کہ آپ ویوز میں اٹیکس کریں تاکہ جو انٹرسیپٹرز ہیں اور جو میسائل ڈیفنس ہے وہ تھک جائے, ان کی سٹاکس ڈپلیٹ ہو جائیں. تھرڈ فیز میں آپ کرتے ہیں اوور ویلم, جس میں آپ پھر اپنی ہائی اینڈ سسٹمز استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ بالسٹک میسائلز اور ہائپرسونک میسائلز. یہ ہے بیسک اسٹریٹجی کاؤنٹرنگ میسائل ڈیفنس کے لیے. ایران کے پاس اس وقت اپنے کٹی میں کیا ہے؟ ڈرون سے شروع کرتے ہیں. نمبر 1 ان کا ڈرون ہے, آپ سب جانتے ہیں, شاہد ڈرون. یہ ایک 1 وے سوئسائڈ ڈرون ہے. اس کو بہت استعمال کیا ہے روس نے یوکرین میں, جس کی وجہ سے اس کی بیٹل فیلڈ ڈیٹا دیکھ کے ایران نے اس کو مزید امپروو بھی کیا ہے, اور اس کی ٹیکٹکس بھی سیکھی ہیں روس سے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے بہتر. یہ ایک انتہائی لانگ رینج ڈرون ہے, تقریباً 2500 کلومیٹر کی رینج ہے. ابھی سائپرس تک پہنچا ہے, سائپرس تک پہنچا ہے, اور یہ تقریباً آپ سمجھے 190 کلومیٹر پر آر پہ جاتا ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ سلو, اور 30 کلو گرام کا وار ہیڈ ہے. ظاہر ہے آپ وار ہیڈ کو بڑھا سکتے ہیں جو بارودی مواد ہوتا ہے, لیکن پھر رینج تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے, $20,000 سے $30,000 کا ایک ہے. رائٹ. اچھا, یہ ذرا یہ فگر اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ بعد میں یہ امپورٹنٹ ہوگی. اس سے اگر کمپیئر کریں تو US کا جو ٹوما ہاک میزائل ہے وہ تقریباً $2 ملین کا ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ کمپیریزن چل رہی ہے. دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں کروز میسائلز کی جانب. ظاہر ہے کہ یہ ڈیپ سٹرائک ویپنز ہوتے ہیں. اس میں جو ٹاپ کروز میسائل ہے ایران کا وہ ہے سومر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, دس از دا سومر کروز میسائل. تقریباً 2000 کلومیٹر کی رینج ہے اور تقریباً 400 کلو گرام کا وار ہیڈ ہے. تاکہ مطلب اگر پھٹا ہے تو کافی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, اب ہم آتے ہیں ٹاپ آف دا لائن پر. ٹاپ آف دا لائن ہے بالسٹک میسائلز, اور بالسٹک میسائلز میں ٹاپ آف دا لائن ہے ان کا خرم شہر, جو ان کا سب سے ایڈوانسڈ بالسٹک میسائل ہے, جس کو ابھی تک ہم نے زیادہ تر استعمال ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ پچھلی جون میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں کچھ استعمال ہوئے تھے, لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ 2000 کلومیٹر سے زائد کی رینج ہے اس کی, ظاہر ہے بالسٹک میسائل ہے.
اور تقریباً 2000 کلو گرام کا اس کا وار ہیڈ ہے, تو مطلب کہ اٹ از اے ویپن آف ڈسٹرکشن. صحیح ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر فتح 1 اینڈ فتح 2 ہیں. اس کی آپ نے یقیناً فوٹیج دیکھی ہوگی پچھلی جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل میں, وہ جو ایک دم آسمان سے اسپیڈ اپ کر کے نیچے آتا ہے. دس از دا ہائپرسونک کیپیبل مسائل. یہ والا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی دیٹ جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھا ہے. اچھا, یہ ہو گئی ان کی بیسک کیپیبلٹیز. اب ایئر ڈیفنس بھی ہے, لیکن ایئر ڈیفنس پر میں بات نہیں کروں گا, وقت نہیں ضائع کروں گا, کیونکہ اس وقت مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کویت کی ایئر ڈیفنس نے امریکہ کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے بنسبت ایران کی جو ایئر ڈیفنس میں. کویت نے, جیسے وسط آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے, 3 F-15 گرا دیے ہیں, سنا ہے غلطی سے, پتہ نہیں اصل میں کیا ہوا ہے. ہر F-15 تقریباً 90 سے 100 ملین ڈالر کا ہے, تو 300 ملین ڈالر کا نقصان تو 10 منٹ میں دوست نے ہی کر دیا. بٹ فرینڈز لائک دس who needs enemies. اچھا, اب ایران نے بھی یقیناً کئی سبق سیکھے ہیں پچھلی جنگ سے, ایران کے دشمنوں نے بھی سیکھے ہیں, اور جون 2025 سے لے کے آج تک کافی کام کیا گیا ہے ٹو ری بلڈ اور اپ گریڈ اس کے میزائلز. مسئلہ یہ ہے کہ بالسٹک اور کروز میزائلز کے جو سٹاکس ہیں ایران کے پاس وہ قدراً محدود ہیں, لیکن شاہد ڈرون جو ہے وہ 100% لوکلی مینوفیکچرڈ ہے, اس کی فیکٹریز اور اسمبلی لائنز ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی سپلائی ایران کے پاس تقریباً لامحدود ہے. میں یہی کہوں گا, وہ جتنے بنانا چاہے. لیکن یہ وہ ہے جس نے یوکرین کی جنگ میں بڑا اہم رول, بالکل میں روس کو یہ پرووائڈ کیے جی, اور بہت ہی اس کا لیتھل امپیکٹ رہا. لیتھل امپیکٹ, اور وہاں سے ایران نے کافی ٹیکٹکس اور ٹیکنیک سیکھی بھی ہیں شاہزیب, اس کو ان ایکشن دیکھتے ہوئے, کیونکہ آزما کے ہی بندہ دیکھتا ہے نا. اچھا, لیکن صرف سٹاکس کی بات نہیں ہوتی, یہ بھی ہے کہ آپ کے کتنے لانچ سینٹرز ابھی بھی قائم ہیں, تباہ نہیں ہوئے. جب آپ لانچ کرتے ہیں تو کیا امیڈیٹلی وہاں پر اسٹرائک ہوتی ہے؟ تو ایران کے لیے ایک یہ بھی مسئلہ ہے, کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ, یا تو فائر کرو یا تو گراؤنڈ پر تباہ ہو جاؤ. تو یہ ایک المیہ ہے یقیناً. اچھا, اب دوسری جانب آتے ہیں. ایک تو ہو گئے میسائلز, ہو گئے ڈرونز, اور ایک ہوتے ہیں مسائل ڈیفنس. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کر رہے تھے ایران کے ڈرونز اور میسائلز کی. اب دوسری جانب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میسائل انٹرسیپٹرز کی کیا گیم ہوتی ہے. 2025 میں جو ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی, اس میں یہ ثابت ہوا تھا کہ جو اینٹی میسائل سسٹمز ہیں اور جو اینٹی میسائل انٹرسیپٹرز ہیں, ایک تو وہ کوئی پرفیکٹ سولوشن نہیں ہے, میسائلز ہمیشہ وہاں سے گزر جائیں گے, اور دوسرا کہ ان کے سٹاکس بڑی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے اس میں یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہر ایک انکمنگ آبجیکٹ, وہ ڈرون ہو, میسائل ہو, جو بھی ہو, اس کو روکنے کے لیے آپ کو تقریباً 3 انٹرسیپٹرز فائر کرنے پڑتے ہیں, مطلب ایک کے بدلے 3. جس کا تو اب ایران کیا کر رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈرون آ رہے, ایک دفعہ ڈرون آ رہا ہے, ایک دفعہ بالسٹک آ رہا ہے, ایک دفعہ کروز آ رہا ہے, وہ تینوں ساتھ بھیج رہے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ انٹرسیپٹرز کو 4 گنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو چیز آپ ڈرون کے لیے استعمال کریں گے وہ آپ کروز میسائل کے لیے نہیں استعمال کریں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کو کہتے ہیں اٹریشن. اچھا, اب اس میں ایک تو سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے امریکہ کو بڑا فخر ہے پیٹریٹ سسٹمز پہ, تھاد اینٹی میسائل سسٹمز میں, بالکل جس طرح اسرائیل کو بڑا فخر ہے اپنی آئرن ڈوم پر. جب یہ بائی پاس ہوتی ہے تو اس کا ایک بڑا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے, کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ دس از پرفیکٹ. جیسے آپ ابھی گلف میں یہ دیکھ رہے ہیں, ابھی ایک سعودی اینالسٹ الجزیرہ میں بات کر رہا تھا, اس نے کہا کہ یار امریکہ نے تو ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے, آپ نے تو اپنی ساری میسائل ڈیفنس اسرائیل کو دے دیا, ہم کیا سوتیلے ہیں آخر کار. تو یہ بھی ایک سوچ وہاں پر گردش کر رہی ہے, وہاں پہ پائی جا رہی ہے. اچھا, اب خرچے کے بات پہ آتے ہیں, بیکاز یہ ایک بہت اہم اس میں نقطہ ہے. جو جون میں جو جنگ ہوئی تھی, پچھلی جون میں, اس میں اسرائیل کی دفاع میں امریکہ نے تقریباً 150 تھاد جو ہے انٹرسیپٹرز ٹاپ آف دا لائن وہ استعمال کیے تھے. ایک تھاد کے میسائل کا خرچہ ہے تقریباً $15 ملین, 1.5 کروڑ ڈالرز. تو آپ اس سے نہیں, 15 لاکھ نہیں, ہاں $1.5 کروڑ سوری. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں, ایک جانب اگر ایک $20,000 کا ڈرون آ رہا ہے اور آپ 15 ملین کے میسائل استعمال کر رہے ہیں, تو یہ کچھ ایسا ہے کہ ایک سائیکل کو روکنے کے لیے آپ نے اس کے اندر فراری کو ٹکرا دیا ہے. لٹرلی یہ اس کا سینس آتا ہے. تو اگر یہ حساب لگائے تو ہر ڈالر جو ایران ڈرونز پر استعمال کر رہا ہے, امریکہ اس ڈرون کو روکنے کے لیے $30 استعمال کر رہا ہے. 1:30 کا ریشو.
واشنگٹن پوسٹ اور کئی اگر دیگر اخبارات میں یہ خبر آ رہی ہے کہ پینٹاگون میں خدشہ ہے کہ سر ویسے ہی ہماری انٹرسیپٹرز کم ہیں، آدھے تو آپ نے یوکرین کو دے دیے، باقی آپ نے اسرائیل کو دے دیے، مال اب ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے. جی شاہ زیب. تو ذرا اب یہ جو سارا جو جنگی ساز و سامان کا تقابلی جائزہ ہے وہ ہمیں ظاہر ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن تھوڑا ملک کے اندر بھی اگر ہم نظر دوڑائیں کہ یہ جو حالات و واقعات ہیں ہمارے پڑوس میں، اس پہ ہمارے لوگوں میں بھی سخت غم و غصہ ہے. کل کے دن کے جو واقعات ہیں وہ اس سے وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنے. بہت سارے ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں ایران کے حق میں، امریکہ کے خلاف، لیکن ہمارے مظاہرے جو ہیں وہ سب سے الگ ہوتے ہیں ایسے موقعوں پہ. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی کم از کم 35 جانیں چلی گئیں مختلف مظاہروں میں. سب سے جو زیادہ پرتشدد مظاہرہ تھا وہ کراچی میں ہوا. وہ پکچرز آپ نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اسپونٹینیس تھا، کیونکہ صبح کو یہ خبر آ گئی تھی کہ سپریم لیڈر کو اسرائیل اور امریکہ نے جان سے مار دیا ہے. اس پر غم و غصہ تھا. نوجوان کافی سارے باہر آئے امریکی کونسل خانے کے باہر، اور پھر ہم نے وہ پکچرز دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ پھلانگ کے اندر گئے، توڑ پھوڑ کی، آگ لگانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے جو دوسرا حصار ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر آگے سے فائرنگ ہوئی. ابھی پولیس نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ جو واقعات ہوا اس میں امریکہ کی جو اپنی سیکیورٹی ہے، وہ یو ایس مرینز ہیں یا جو بھی ہیں، انہوں نے اندر سے فائرنگ کی، جس میں کم از کم 10 نوجوان جو ہیں وہ یہاں پہ ان کی جانیں گئیں اور کئی دیگر جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے. 73 زخمی. یہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو ہے اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ نوجوان جو وہاں مظاہرہ کرنے گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ فائرنگ بھی کر رہے ہیں، اور ان کا ایک بہت کلیئر انٹینشن ہے کہ یہ پرتشدد مظاہرہ ہو. بعد میں نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی ایک رینجر اہلکار کی. بعد میں جب پولیس آ گئی وہاں پہ، رینجرز آ گئی، انہوں نے حالات پہ قابو پایا. وہ رینجر کا جو نوجوان تھا، آفیسر تھا، وہ مشتعل نوجوانوں کو سمجھا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں پہ آتے ضرور بیٹھیں، مظاہرہ بھی کریں، میں آپ کو تحفظ فراہم کروں گا، آپ کو افطاری بھی کراؤں گا، لیکن یہ جو آپ نے جلاؤ گھیراؤ کیا اس سے کیا کسی کی خدمت ہوئی. ادھر اسکردو کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی ایک بہت زبردست بہت بڑا مظاہرہ تھا جو لوگوں نے نکل کے کیا. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ تو کوئی بلڈنگ ہے نہیں، انہوں نے جا کے اقوام متحدہ کی بلڈنگ کو جلا دیا. وہاں پہ جو آغا خان رورل سپورٹ پروگرام ہے جس نے اس خطے کی میں سوشل سیکٹر میں ایجوکیشن میں زبردست کام کیا ہوا ہے، اس کے دفتر کو جلا دیا، ایس پی کے دفتر کو جلا دیا. یہ باتیں جو ہیں کل تک تو یہ خبر نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پہ جانیں کتنی گئی ہیں. آج پتہ چلا کہ وہاں پہ 12 جنازے آج ہوئے اور وہاں پہ بھی جو ہے یہ نماز جنازہ ہوئی. اسی طرح اسلام آباد میں کل گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم نے 144 لگا دیا ہے، کوئی نہیں آئے گا. مظاہرہ ہوا، لوگ نکلے، ان میں غم و غصہ تھا. اب ظاہر ہے وہ جب امریکی کونسل خانے جا رہے تھے تو انہیں روکا گیا. وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کچھ صحافیوں کا خون بہا، کچھ اور لوگوں کا نقصان ہوا، وہاں پہ الگ سے کیجولٹیز ہوئیں. میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ سر حضرات بہت ساری جگہوں پہ لوگ نکلے ہیں، انہوں نے ایران سے اظہار یکجہتی کیا ہے، لیکن جتنا وائلنس ہمارے ملک میں ہوا اتنا میں نے اور کہیں نہیں دیکھا. اور میں کل ایک ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا اسلام آباد میں، انہوں نے مجھ سے بہت ہی معصومانہ سوال کیا. انہوں نے کہا دیکھیں سپریم لیڈر ایران کا انہوں نے مار دیا ہے، وہاں پہ لاکھوں لوگ نکلے، انہوں نے مظاہرہ کیا، سو کیا، لیکن وہاں پہ تو کوئی جانیں نہیں گئیں، یہاں پہ کیوں ہوئیں؟ میں کیا کرتا، میں انہیں میں نے سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا دیکھیں ہمارے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہیں. پوری دنیا میں کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا ہے، گوانتانامو بے کا بھی اگر ایشو ہوتا ہے تو لوگ یہاں مرتے ہیں، اور پاکستان میں مرتے ہیں، افغانستان میں مرتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہمارے جو لوگ ان کو اکساتے ہیں، لاتے ہیں، وہ شاید انہیں سمجھاتے ہیں کہ جب تک آگ نہیں لگے گی، خون نہیں بہے گا تو آپ کا غصہ رجسٹر نہیں ہوگا. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کراچی میں باہر نمائش چورنگی پہ ادھر ادھر آج بھی مظاہرہ ہو رہا ہے. تو سب کا یہ کہنا تھا کہ جی آف کورس آپ نکلیں، غم و غصہ ہے، یہ امریکہ اسرائیل کا جو بھی یہ ایکشن ہے اس پہ پوری دنیا میں غم و غصہ ہے اور مظاہرہ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ میں کسی سفارت خانے پہ جا کے چڑھائی کر دوں، تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے ہمارے لوگوں کو کہ وہ جو سفارت ہوتا ہے وہ ان کی پراپرٹی ہوتا ہے، وہاں پہ ان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، ان کو اپنی سیکیورٹی کا حق حاصل ہوتا ہے. میں کسی بھی طور جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ یہاں پہ جو جانیں گئیں یا کہ وہ صحیح ہے، لیکن اگر پاکستان کا بھی کہیں پہ سفارت خانہ ہو دنیا میں اور اس پر آ کے کوئی اس طرح سے چڑھائی کرے گا، تاکہ اپنی اگر سیکیورٹی ہے تو وہ بالکل استعمال کرے گی کہ تاکہ آپ کے اسٹاف کی سیکیورٹی ہو. تو یہ جو کچھ ہوا یہ بہت ہی افسوسناک تھا. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ پتہ نہیں یہ جنگ کب تک چلتی ہے کہ کم از کم ہم اپنے لوگوں کی جانیں نہ گنوائیں. اس سے نہ ایران کی کوئی خدمت ہوتی ہے نہ کسی اور کی خدمت ہوتی ہے.
تو پبلک ریئیکشن یہ تھا. میں آپ کو مختصراً باقی بتا دوں کہ آج ہم نے سنا کہ بعد میں ایک جوائنٹ سیشن بھی تھا, ہمارے جو سیاسی ایلیٹ ہیں وہاں پہ جمع تھے, وہاں پہ صدر صاحب نے ایک تقریر بھی کی. اس کی جو کوریج میں نے دیکھی ہے, مجھے تو نہیں لگا کہ ہمارے جو ملک چلا رہے ہیں لوگ, ان کو اس سے ریفلیکٹ نہیں ہوا کہ آپ کے ارد گرد اتنی جنگیں چل رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ نعرے وہی لگے, خان کو رہا کرو, گو زرداری گو, شور تھا, غل تھا, وہی جو ہمارا روایتی ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ تھا. صدر صاحب کا جو خطاب ہے, میں نے اس میں صرف 2 لائنیں دیکھی اس پورے مسئلے پہ. ایک یہ تھا کہ ہم ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں, اور پھر یہ تھا کہ ایران نے جو حملے کیے ہیں عرب ملکوں پہ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. سو میرا خیال ہے ہمارے عوام میں جتنا غم و غصہ ہے اس پر, اور وہ فرقہ وارانہ لحاظ سے نہیں ہے, وہ اکراس دا بورڈ ہے میرے خیال سے. اور گورنمنٹ کو احساس چاہیے کہ اس کو کیسے چینلائز کرنا ہے اور لوگوں کو کس طرح سے ری ایشور کرنا ہے کہ پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے اور کوئی بہتر راہ اختیار کرے گا. اچھا, میں تھوڑا سا اور اپڈیٹ کر دوں. شاہ آپ نے ان ڈیٹیل ویسے بتا تو دیا ہے. یہ اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو کے باہر جو 3 ہلاکتیں بتائی گئی ہیں, 18 زخمی ہیں, ان میں سے 4 شدید ہیں. لاہور میں امریکی قونصلیٹ کے خلاف باہر مظاہرہ کم بیش پرامن ہوا, لیکن اس کے گیٹ کو آگ لگا دی گئی, جبکہ گلگت اور اسکردو میں 3 دن کا کرفیو لگا دیا گیا ہے. اور یہ ہے پشاور میں بھی مظاہرہ ہوا, لیکن وہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. اندرون سندھ کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں, وہاں بھی نہیں ہوا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بحرین, عراق, کئی اور ممالک, سری نگر اور لداخ میں مظاہرے ہوئے, وہاں انٹرنیٹ سروس معطل ہے. ڈھاکہ میں ہوا بہت بڑا, سول ساؤتھ کوریا میں ہوا ہے. تو اوور آل ہوئے, لیکن سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ پرتشدد جو مظاہرے ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوئے. ایون ایران میں بھی نہیں ہوئے اتنے پرتشدد. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کراچی میں بالخصوص جو پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں, دنیا بھر میں کئی ممالک میں کم از کم مظاہرے ہوئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کو غصہ ہے. کچھ لوگ انتہائی خوش بھی ہیں, اور کچھ لوگوں سے میری مراد ہے ایرانین ڈائسپورا, بلکہ صرف ایرانین ڈائسپورا نہیں, پورے ایرانین ڈائسپورا نہیں, بلکہ وہ ڈائسپورا کے حصے جو رضا پہلوی اور شاہ کے حق میں ہیں. وہ کیسے سیلیبریٹ کرنے, ان کو میرا خیال ہے کہ کیا کہتے ہیں, ایک تو اوورسیز ہوتا ہے, ایک گوبرسیز ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں. ڈائسپورا ورلڈز ورسٹ ڈائسپورا, مذاق کے علاوہ. اور بہت کمپٹیشن ہے, بہت کمپٹیشن ہے, لیکن یہ نمبر 1 پہ. اولمپکس اگر ہوتی ہے نا ورسٹ ڈائسپورا کی, تو گولڈ میڈل ہوتا بھائیوں اور بہنوں کے پاس. تو ایک یہ ہے. اب امریکہ میں پبلک اوپینین, ہمیں پتہ ہے کہ اس میں پبلک اوپینین کا کوئی کردار نہیں ہے. 10 لاکھ لوگ بھی روڈوں پر نکل آئیں تو یہ جنگ نہیں رکے گی. لیکن یہ بات سگنیفیکنٹ ہے کہ جو ریسنٹ جو پول ہوئے ہیں اس میں صرف تقریباً 21 سے 24% امریکن اس جنگ کے حق میں ہیں. باقیوں نے حصہ ہی نہیں لیا پول میں. 1 out of 4. تو 25 کل ہی ہوا ہے, کل سنڈے کے دن جو ہے. اچھا, کل کا پول ہے, کل کا پول ہے کہ یہ شروع ہو گئی جنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپروو کرتے ہیں, ڈس اپروو, تو میجورٹی نے اس کو ڈس اپروو کیا ہے. میجورٹی, اور اس میں ظاہر ہے صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو ٹرمپ کے خلاف ہوں. ٹرمپ کے اپنے بیس میں, ماگا بیس میں بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو نے تو ہمیں بٹرے کیا, تو تو جنگیں بند کرانے کے لیے آیا تھا, تم نے تو نہیں جنگیں تم شروع کر رہے ہو, یہ کیا. ہاں, ٹرمپ نے جھوٹ بولا, لوگ اس پہ حیران ہیں, میں ان پہ حیران ہوں جو اس بات پر حیران ہے. اینی وے, انفیکٹ انٹرسٹنگ بات یہ ہے شاہ زیب اور وسعت, آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو, ٹکر کارلسن جو آج کل میرا فیوریٹ چل رہا ہے, اس نے خود یہ کہا تھا کہ سر یہ اسرائیل کا آخری موقع ہے جی, اس کے بعد یہ جو فل پبلک سپورٹ ہے نا, فل سپورٹ سر ٹو اسرائیل جو امریکہ میں چل رہی ہوتی ہے, یہ گیم ختم ہے. سو دس از ناؤ اور نیور. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ذرا جیسے آپ نے کہا کہ پبلک اوپینین میٹر نہیں کرتا, وہ یہ بات صحیح ہے کسی حد تک, لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مڈ ٹرم پولز بھی آ رہے ہیں, تو ٹرمپ پہ اگر ہر طرف سے پریشر پڑے گا, اپنے عرب الائے سے, مارکیٹ سے, آئل انڈسٹری سے, ایوییشن سے, ہر طرف سے, تو پھر شاید اس کو کچھ سوچنے کا یہ ہو کہ جی کہ میں اس کو کتنا لمبا کھینچوں گا. فی الحال تو ظاہر ہے اس کا کوئی موڈ نہیں ہے ختم کرنے کا, لیکن سیاستدان کو آخر میں کیا چیز پیاری ہوتی ہے, یا اپنا ووٹ بینک یا پیسہ. لیکن پتہ ہے مجھے لگ رہا ہے شاہ زیب کے اس میں ایک اور گیم بھی ہے, اور وہ تھوڑا سا یہ مذہبی انتہا پسندی کا بھی تڑکا ہے اس میں. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے لنڈزی گریہم جو ہیں, آپ کو پتہ ہے رائٹ ونگ امریکن کانگریس مین ہیں, انہوں نے ایک بات کی جو تھوڑا سا میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہے, سن لیجئے. That if the regime collapses, then I think the likelihood of Saudi Arabia, the center of Islam,
the keeper of the holy mosque in Mecca and Medina, I've been there many times, is willing to recognize Israel, the Jewish state, which would be the effective end of the Arab-Israeli conflict. تو مطلب کہ ساری گیم اسرائیل کے لیے ہو رہی ہے. اب میں نے بار بار کہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ سعودی عربیہ چاہتا تھا کہ یہ اس طرح کی حملہ ہو ایران کے اوپر, کیونکہ ایران وہ واحد کاؤنٹر ویٹ ہے اسرائیل کے خلاف. ایران کو آپ ٹیبل سے ہٹا دیں تو اسرائیل کے لیے راہ مکمل طور پر ہموار ہو جاتی ہے. اور اصل گیم پلان یہ جوہری ہتھیار کے بارے میں نہیں ہے, میسائل پروگرام کے بارے میں نہیں ہے. اصل گیم ہے کہ ہاؤ ڈو یو میک اسرائیل گریٹ اگین. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.